بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بچوں، آج ہم حاذا اور حاذہ کے بارے میں بات کریں گے اور ذالکا اور تلکا کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے تو حاذا جیسے اگر میں لکھ دوں یہاں پر حاذا اور حاذہ، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یعنی کہ اگر ہم حاذا لکھتے ہیں تو یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور حاذہ لکھتے ہیں تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے ذالکا یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے میں تلکا لکھ دیتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ تلکا کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالکا وہ اور تلکا وہ، یعنی کہ یہ مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک نئی چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو یہاں پر، ذالکا مطلب وہ، اب اس کو ہم اس کیسے بنائیں گے؟ اس، اسی طرح سے حاذا یہ، لیکن اگر ہمیں اس کے معنی لانے ہیں، ہمیں اس یعنی اس کتاب میں اس طرح کے معنی اگر ہمیں لانے ہیں تو ہم ان چاروں کو کس طرح سے استعمال کریں گے، وہ چیز میں آج بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ اپنی نوٹ بک جو ہے اٹھائیے اور اس کو نوٹ ڈاؤن کریے آپ، ٹھیک ہے۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال کے طور پر میں یہاں لکھ لیتا ہوں ھذا الفصل، ھذا الفصل، اس کا ترجمہ ہوگا یہ درس گاہ، ٹھیک ہے، یہ درس گاہ۔ اب ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ اس درس گاہ میں، اس یعنی کہ ھذا مطلب یہ درس گاہ، تو ہمیں یہاں پر اس درس گاہ میں اس طرح کے معنی لانے ہیں ہمیں، یا یہ جو یہ ہے نا، اس کو ہمیں اس کے معنی بنانے ہیں۔ تو کیسے بنائیں گے؟ فی ھذا الفصل، فی ھذا الفصل، فی ھذا الفصل، دیکھیے میں نے لکھ دیا فی ھذا الفصل۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا معنی آئیں گے فی ھذا الفصل کا؟ اس درس گاہ میں، دیکھیے اس درس گاہ میں، ھذا یہاں پر بھی ہے اور ھذا اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فی لگا دیا ہم نے ھذا کے ساتھ، تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اس درس گاہ میں، یعنی کہ اس درس گاہ میں، اس طرح کے معنی یہاں پر آئیں گے۔ تو آپ کو اگر اس طرح کے معنی اگر بنانے ہیں تو اس مرکب کا آپ کو اس طرح کا مرکب بنانا پڑے گا، تب جا کر کے اس درس گاہ میں معنی آئیں گے۔ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ والا مرکب یوز کرنا ہے یا یہ والا مرکب یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کی ضرورت ہو آپ اس طرح کا سینٹینس بنا کر یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے ایک ایگزامپل میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے لکھا ذالک الفصل، ذالک الفصل، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں لکھ دیتا ہوں وہ درس گاہ، وہ درس گاہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں اور طریقے سے لکھتا ہوں، پھر اس کا معنی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی ذالک الفصل، فی لگا دیا میں نے یہاں پر، دیکھیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہوں گے۔ اس درس گاہ میں، یعنی وہ درس گاہ کا کیا بن گیا؟ اس درس گاہ میں، اس درس گاہ میں، اس طرح کے معنی آ گئے خالی فی لگانے سے۔ تو یہاں پر وہ تھا، یہاں پر اس بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ تھا، اس بن گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو اور دیتا ہوں، میں لکھتا ہوں یہاں پر ھذہ النافذۃ، ھذہ النافذۃ میں نے لکھ دیا یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ آپ ھذہ النافذۃ،
اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ کھڑکی، یہ کھڑکی. اب اسی کو میں الگ طریقے سے لکھتا ہوں، علی هذه النافذة، علی هذه اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کھڑکی پر، اس کھڑکی پر، اس طرح کا ترجمہ ہو جائے گا. یعنی ہاذا کا حاضی کا اس بن جائے گا، یعنی اس کھڑکی پر، اس طرح کی معنی آئیں گے. تو اسی طرح سے علی ہے، ذالکا ہے، تلکا ہے، اسی طرح سے آپ جو ہے سینٹنس بنائیے اور میننگ اس طرح سے آپ فرق کیجئے میننگ میں. ٹھیک ہے، یہ جو مرکب بنانے کا کانسیپٹ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اسی کانسیپٹ میں، اسی پروسیس کے ساتھ، اسی طریقے سے آپ بناتے جائیے آگے تک. کہیں ذالکا لگائیے، کہیں پھر ذالکا میں فی لگا دیجئے، کہیں تلکا لگائیے، کہیں حاضہ لگائیے، کہیں حاضی لگائیے، کہیں ذالکا لگائیے، کہیں تلکا لگائیے. اس طرح سے آپ سینٹنسز بنائیے. ٹھیک ہے، اور ایک دو سینٹنس آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے، دیکھتا ہوں کہ آپ نے کیسا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹا سا چیپٹر تھا اور بہت کام کا ہے آپ کا یہ چیپٹر. انشاءاللہ اس ویڈیو کو 2-4 بار دیکھیے. ٹھیک ہے، ہمارے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. اللہ رب العزت آپ کے تمام کاموں میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.